دعوت دیتا ہوں مدبر جھارکھنڈی کو کہ وہ تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ محترم حضرات، آج مجھے اس محفل سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے، مسلمان مغلوب کیوں ہے، محترم حضرات، ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، یعنی کفار کی تعداد سے، مشرکین کی الغار سے، شیاطین کے خلفشار سے، منافقین کے آثار سے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے۔ چنانچہ بدر میں تم 313 تھے، غلبہ پایا 1000 پر، احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10,000 پر، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، حنین میں 12,000 تھے، غلبہ پایا 30,000 پر، متہ میں 3,000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، یرموک میں 7 تھے، غلبہ پایا 7,000 پر۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور پریشان مت ہو۔ کفار کی تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، توپوں سے، راکٹوں سے، میزائلوں سے، بوم سے، لڑکار ہتھیاروں سے، ڈرون حملوں سے، مسلمانوں تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ احد میں کون سی توپ تھی؟ جنگ مدہ میں کون سی میزائل تھے؟ یرموک میں کتنے بم اور لڑکار ہتھیار تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں، فتح و نصرت تمہیں ملتی رہی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتی رہی، نور حق 400 پھیلتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، عالم شیطان سرنگو ہوتا رہا، اور پورے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ سامعین کرام، آخر اس وقت مسلمان غالب کیوں کر رہتے تھے؟ فتح و نصرت انہیں کیوں کر ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے مسلمانوں، پوری کائنات پر تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے پاس ایمان ہو۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست کو کافی ہے اشارہ، اللہ کو پامر دیے مومن پر بھروسہ، اللہ کو پامر دیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، جس سمت چاہے سکہ ایسے لے روا چل، جس سمت چاہے سکہ ایسے لے روا چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے، ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے میزائل تھے، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹم بم تھے، وہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نمونہ تھے، سب سے بڑھ کر وہ عمل قرآن تھے۔ اسی ایمان کی بدولت وہ حضرات جس طرف نکل گئے، فتح و نصرت ان کے قدم چومنے لگی، شیطانی ٹولے محدود ہوتے گئے، ایوان کسر و کسرا پلڑ سے طاری ہونے لگا، الغرب اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ میرے محترم حضرات، لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، مادی اسلحہ کے باوجود مسلم قوم ذلیل و خوار ہے، مسلم ممالک باہم خلفشار ہے، تعداد مسلم کی بہتات کے باوجود عزت مآب ماں بہنوں کی عزت تار تار ہے، مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک کھیل تماشا ہے۔ کیوں میرے دوستوں، کیوں اتنی ذلت، اتنی پستی، کیوں اتنی بیچارگی، کیوں ہم بھول گئے، ہم کھو بیٹھے اپنی شان، اپنا وقار، اپنی عزت اوروں کی جھولی میں ڈال دی،
ہم بھول گئے ہیں ہمارے رب نے ہماری عزت، ہماری شان و شوکت، ہماری سر بلندی کے لیے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ کیا ہم اس شرط پر پورے اترتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے قرآن کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔